عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ پڑھ دیجئے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں. چلو سر وہ یہ ہے کہ کرامت سنا رہے ہیں، اور کرامت یہ ہے کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے. ایک دن حمام میں شیخ کے ساتھ گیا، میرے ساتھ آپ کا خادم محمد دبوسی بھی تھا. رشتے میں یہ شیخ کی ایک بیوی کا بھائی لگتا تھا. ماشاءاللہ، واہ سبحان اللہ. حمام میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا. بیان کرتا ہے کہ میں نے شیخ سے ایک عجیب خرق عادت کرامت دیکھی. اور وہ یہ کہ آپ کو اس خادم پر کسی وجہ سے غصہ آ گیا تھا اور ارادہ کیا کہ اسے مناسب سزا دی جائے. کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ مرید کی طرف جب دیکھا جلال بھری نظروں سے، شیخ نے اپنے تہبند کے نیچے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے آگے بول نہیں بتا اپنا آلہ تناسل پکڑا تو وہ کافی لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ کندھوں تک اور اس سے بھی لمبائی ہو گئی. اللہ معاف کرے، بہت منوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو. توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب کر دیا. کہتے ہیں جی کرامت ہے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. پھر اس کے ساتھ اس خادم کو مارنا شروع کر دیا، اور خادم تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا. آپ نے اسے ضربے لگائیں، پھر چھوڑ دیا، اور آلہ تناسل دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا. یہ بھگوان کیا ظلم ہے. میں سمجھ گیا کہ خادم نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کی سزا تادیب دی. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے. ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار، اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں، ختم کر دیں. اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے فیل ہو گئے نا آگے. جب الحاج ابراہیم نے شیخ صاحب کی یہ کرامت بیان کی، اس وقت شیخ بھی کھڑے تھے. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی بات نہ ماننا اور اس واقعے کو سچا نہ جاننا. ارے دیوا، یہ گڑبڑ ہے بابا. ادھر دیکھو، یہ کہتے ہوئے آپ نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے آلہ تناسل کی جگہ پر رکھ دیا. مجھے وہاں کچھ بھی محسوس نہ ہوا، حتیٰ کہ اس قدر بھی محسوس نہ ہوا کہ جس سے مرد ہونے کا پتہ چلتا ہوں. خیر اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو وہ کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا، تون بچو کڈ کے لکھیا ایتے وچ. تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. خلاف عادت اتنی باتیں آپ سے دیکھنے میں جس کا شمار مشکل ہے. اللہ تعالیٰ پہ رحم کرے. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، اور آپ کی رضامندی، اپنی رضامندی اللہ نصیب کرے. ایک طرف واقعات کو کہتے ہیں گستاخانہ ہے، دوسری طرف پھر دفاع بھی کرتے ہیں. میں ادھروں بھی لانا وا. ہم نہ ان کی کوئی وکالت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تو کام ڈال کے گئے تھے، تو انہوں نے دفاع کیوں کیتا ہے، پھر میں کیا کروں گا. ہم کہتے ہیں جو رپورٹڈ ہے، رہی وہ شخصیات، وہ اللہ کو جواب دیں. جو ان کی طرف منسوب تعلیمات ہیں ان پہ ہم کفر کی بات کریں گے. باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب، اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے، جنات کا بادشاہ. وہ چیری جن والا، وہ چینی جن، جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا، وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا، اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا، اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی، جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ
اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا. وہ خود تو مرا, بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا, 302 لگتی ہے بابے کے اوپر. ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے, ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے, بابا بھی نال ہی لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی.